تو یہ آگ کے ہی بنے ہوئے ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں گویا. تو اگر آدم کی آدمیت غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ پھر انسان خاک کا ہے، اور اگر شیطان کی شرارت غالب آ جائے تو سمجھ لو آگ کا ہے. گندم سے گندم پیدا ہوگی، جو سے جو، نارو دخان. نار مانے آگ، دخان مانے دھواں. یہ جو ہماری فضا میں 23% تقریباً آکسیجن ہے، اگر یہ آکسیجن نہ ہو، آپ کسی چیز کو ڈھانک دیں جیسے موم بتی، چراغ وغیرہ بند کر دیں گے، اور آکسیجن نہیں پہنچے گی تو وہ بجھ جائے گی آگ. اور دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے. دھواں آگ سے زیادہ خطرناک ہے. سگریٹ پینے والے اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں وہ دھوئیں سے. ز آتش زادہ بودند آن خسان، حرف میرانند از نارو دخان. اچھا، اس سے پہلے جو بات ہوئی تھی وہ آتش پرستوں کے حوالے سے، بلکہ وہ اصحاب حدود کے حوالے سے تھی، کہ جنہوں نے لوگوں کو آگ میں جلایا اور پھر خود اس آگ میں جل گئے. تو وہاں سے ایک نقطہ نکالا گیا کہ دیکھو یہ آگ سے ہی بنے تھے گویا، اور ان کی سرشت میں آگ تھی، تو وہ آگ نے ان کو کھا لیا. یا دوسرے لفظوں میں یہ فرمایا کہ یہ گویا آگ کا جز تھے، اور آگ ایک کل تھا، تو جز اپنے کل کو ہی ملے گا، تو اس لیے یہ اپنے کل کے ساتھ مل گئے. آخری شعر یہی تھا نا، جز و ہارا سوئے کل باشد طریق، کہ جو جز ہوتے ہیں اجزاء، وہ اپنے کل کی طرف ہی راستہ بناتے ہیں. یہ اہم نقطہ ہے. دنیا میں ایسے ہی ہے، اجزاء اپنے کل کی طرف سفر کرتے ہیں اور اپنے کل کی طرف مائل رہتے ہیں. یہ اصول ہے. اب یہاں سے اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ آگ کا جب ان میں اثر ہے تو پھر ان کے اندر آگ ہی آگ ہے. بس ان کی باتیں بھی آگ ہیں، ان کے کام بھی آگ ہیں. دیکھو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ بتا رہے ہیں. آدمی کی فطرت اگر نور ہے تو پھر اس کی ہر چیز میں نور ہے، اور آدمی کی فطرت اگر نار بن گئی ہے تو پھر اس کی ہر بات میں نار ہے، آگ ہوگی. اس لیے اب یہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جیسے دین کا جو مقصد ہے نا، سعادت دارین، سعادت ابدی، اور پھر جو اس کو نہ پائے تو وہ شقاوت ازلی. بس دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو سعادت ازلی ہے یا شقاوت ازلی. انسان ان دو چیزوں کے ہی اندر بس جیسے مبتلا ہے، اور یا تو سعادت ازلی پائے گا یا شقاوت ازلی پائے گا. یہ سعادت ابدی پائے گا یا سعادت شقاوت ابدی کا حقدار بنے گا. تو اسی تناظر میں فرما رہے ہم ز آتش زاد بودن آن خسان. یہ جو آتش زادہ تھے نا، یہ خسان یعنی یہ کمینے لوگ، یہ تھے آتش زادہ. یہ آگ زادے تھے. وہ زادہ نہیں بولتے، شاہزادہ، صاحبزادہ، پیرزادہ، استاد زادہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. تو آتش زادہ آگ کا بیٹا، یہ آگ کی اولاد ہے. آن خسان یہ کمینے، کم ظرف، بے مایا، خسیس، ذلیل. تو یہ کمینے آگ کے ہی بنے ہوئے ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں گویا. مطلب آگ سے اس طرح نہیں بنے جس طرح جنات بنے. ویسے تو جنات بنے نا آگ سے، انسان تو آگ سے نہیں بنا، انسان تو مٹی سے بنا ہے. لیکن یہ آگ جو ہے استعارتاً استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے اندر جو خصلت ہے نا تباہی کی، بربادی کی، وہ گویا آگ ہے. ان کے اندر جو شر ہے شیطان کا، وہ آگ ہے. تو اگر
آدم کی آدمیت غالب آ جائے تو سمجھ لو کہ پھر انسان خاک کا ہے، اور اگر شیطان کی شرارت غالب آ جائے تو سمجھ لو آگ کا ہے۔ تو گویا ذریت شیطان ہے وہ۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں ہم ز آتش زاد بودند آن خسان، حرف میرانند از نارو دخان۔ جو بھی بات کرتے ہیں نا، حرف میرانند یعنی کوئی بات کرنا، حرف سے مراد بات، کوئی بات کرنا، کوئی کلام کرنا، کوئی گفتگو کرنا یا کوئی بھی فیصلہ وغیرہ کرنا، تو جو بھی بات کے ذریعے سے چیز ہوتی ہے ظاہر، تو کہہ رہے ہیں یہ جب بھی بات کرتے ہیں نا، از نارو دخان، یہ آگ اور دھوئیں سے بات کرتے ہیں۔ ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ آگ اور دھواں، کیونکہ اندر آگ ہے، تو اب جو نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ آگ اور دھواں، مطلب شر ہے نا اندر، تو شر ہی نکلے گا۔ گندم سے گندم روید، جو سے جو، گندم سے گندم پیدا ہوگی، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے تابع ہوتا ہے، جیسا وہ ہے نا اندر سے، نیک ہے تو نیک بات ہوگی، اس سے نیکی ہی ظاہر ہوگی، بد ہے تو بد اتوار ہوگا۔ تو یہاں پر اس کو نارو دخان کہا، نارو دخان، نار مانے آگ، دخان مانے دھواں، فارسی میں دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نار کیا ہے؟ آگ ہے، اور آگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عناصر میں سے ایک عنصر ہے، اور جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں ہوتا ہے، اور آگ جو ہے وہ اس کو جلنے کے لیے فیول چاہیے ہوتا ہے اور آکسیجن وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے، روشنی، یہ آگ ہوتی ہے، اس سے گیسیں نکلتی ہیں۔ آگ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ جو ہماری فضا میں 23% تقریباً آکسیجن ہے، تو یہ آگ جو ہے اس سے جلتی ہے۔ اگر یہ آکسیجن نہ ہو، آپ کسی چیز کو ڈھانک دیں اور اسے آکسیجن نہ ملے، جیسے موم بتی، چراغ وغیرہ، اگر اسے ڈھانک دیں گے، بالکل بند کر دیں گے اور آکسیجن نہیں پہنچے گی تو وہ بجھ جائے گی آگ، لیکن اس کو آکسیجن ملتی رہتی ہے۔ جتنی زیادہ ہوا پہنچتی ہے نا، اتنی آکسیجن پہنچتی ہے، اس لیے آگ بھڑکتی ہے، اور آگ جتنی زیادہ بھڑکتی ہے یعنی خوب اچھی طرح کمبسشن ہوتا ہے نا، اس کے اندر جلنے کا عمل زیادہ سے زیادہ، تو دھواں کم ہو جاتا ہے۔ جب آگ کو لو اچھی مل جاتی ہے اور فیول اور آکسیجن اچھی مل جاتی ہے نا، تو وہ اچھی طرح جلتی ہے، پھر اس سے دھواں کم ہوتا ہے۔ دھواں کب زیادہ ہوتا ہے؟ جب آگ کا کمبسشن نہیں ہوتا صحیح سے، یعنی اچھی طرح احتراق نہیں ہوتا ہے، احتراق، آکسیجن کم ہو جاتی ہے، کم جلتی ہے، تو وہ دھواں زیادہ ہوتا ہے۔ اور زیادہ اچھی آگ جو ہے وہ نیلا رنگ اختیار کر لیتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، بلو شیڈ میں آ جاتی ہے، یہ اس کی اچھے ہونے کی علامت ہے، یعنی یہ بہت اچھے طریقے سے اب وہ جل رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ نارو دخان کہہ رہے ہیں کہ یہ آگ اور دھواں ہے، اور دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، دھواں خطرناک ہے، دھواں آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ دھوئیں کے اندر کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، یہ چیز ہوتی ہے، اور بخارات ہوتے ہیں، یہ سب ہماری ناک کے ذریعے، سانس کے ذریعے سے اندر چلے جاتے ہیں، جو پھیپھڑوں کے لیے خطرناک ہے۔ اس لیے یہ پولوشن جو ہے دھوئیں سے جتنا ہوتا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں ہوتا، تو اس کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔
تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس میں ہوتی ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہوتی ہے، یہ خطرناک گیسز ہیں جو دھوئیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ذرات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے اس کے اندر، دھوئیں کے اندر، جو ہماری سانس کے ذریعے سے اندر جاتے ہیں۔ یہ سگریٹ پینے والے اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں زیادہ تر، ان کے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، وہ دھوئیں سے چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہیں وہ ان کے پھیپھڑوں میں جم جاتے ہیں۔